سیاسی پارٹی بن گئی ہے کہ بنا رہے ہیں کہ بنا چکے ہیں؟ ابھی تحریک ہے، ابھی تحریک ہے، اب عوام اور نوجوانوں کو متحرک کرنے کی ایک تحریک ہے. آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے کچھ نہیں پتا ہمیں. تو بھئی جب لوگ سیاسی پارٹی بناتے ہیں، چاہے وہ جواد احمد صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے اقرار ہوں، چاہے کوئی بھی ہو یا دیگر سیاسی پارٹیز بھی ہوتی ہیں، ان کی الٹیمیٹ منزل تو یہی ہوتی ہے نا کہ بھی پاور آئے اور اس کے بعد جو بھی ان کے افکار ہیں، نظریات ہیں، اس کے مطابق وہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں اور وہ کر سکیں. اور لازم بات ہے اس کے لیے پرائم منسٹر یا صدر جو ہے وہ بننا پڑتا ہے. تو آپ پھر فیوچر کی فرسٹ لیڈی ہونے جا رہی ہیں؟ دویم کہہ دیتے اتنی ساری بیگمات ہے. تو ویسے اقرار کا وزیر اعظم بننے کا ارادہ نہیں ہے، بنانے کا. بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ بھی آؤ، آپ بھی بن سکتے ہو، وائی ناٹ. تو وہ تحریک ہے. تو آپ سے ڈسکس کیا تھا انہوں نے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یا آپ کو صرف بتایا؟ ہم ڈسکشن ہوتی ہے کام کے حوالے سے، کافی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. جب بھی کوئی نیا آئیڈیا میرے دماغ میں آتا ہے یا اقرار کے دماغ میں آتا ہے تو وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسے ہے، یہ ہے، کیسا ہے. تو پھر میں اس کا تنقیدی جائزہ بھی لیتی ہوں، صرف یہ نہیں کہ جی جی ہاں ہاں کر لینا. تو وہ کافی دفعہ ایکنالج بھی کرتے ہیں کافی جو چیزیں ہوتی ہیں. یہ سیاسی پارٹی کے حوالے سے ڈسکس ہوئی تھی آپ سے؟ یہ بیسکلی وہی تھا کہ کیوں ایک عام بچہ، ایک نوجوان ہم میں سے اٹھ کے کیوں نہیں آ سکتا اور وزیر اعظم بن سکتا. تو یہ تو سب کیا ہے فرا، یہ تو سبھی جو پی ٹی آئی کا معاملہ تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھی عام آدمی کو امپاور کریں گے، اور بھی لوگ یہی کہتے تھے لیکن پریکٹیکلی کیا نہیں کسی نے. اور مجھے پورا بھروسہ اور امید ہے کہ اقرار پریکٹیکلی بھی ایسے ہی کریں گے جیسا وہ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ جی پارٹی کا نام کیا رکھیں گے آپ، یا تحریک کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں تو تحریک چلا رہا ہوں، اس پہ نوجوان آئیں گے، جب وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، وہ بیٹھیں گے، وہ اپنا چیئرمین، سیکٹری، جو بھی عہدے ہوتے ہیں وہ خود چنیں گے، خود پارٹی کا نام وہ تفویض کریں گے یا مطلب سوچیں گے ان میں سے جو وہ چاہیں گے. یعنی جمہوریت پارٹی سے ہی شروع ہوگی تو پھر آگے بڑھے گی. انڈیجنس جسے کہتے ہیں نا کہ خود سے یہ کنسیو نہیں کی گئی، یہ تاثر کیوں پیدا ہوگا؟ یہ تو تاثر کوئی بھی آج اٹھ کے نعرہ لگائے گا تبدیلی کا یا پارٹی بنانے کا یا ایک نئی سوچ کا. تو ہمارے اندر بلٹ ان چلا آ رہا ہے نا کہ جو بھی پارٹی آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو لایا جا رہا ہے. تو یہ تاثر ہے. لوگوں نے مجھ سے بھی سوال کیا، بلکہ اتنا سوال کیا کہ میں بھی شک میں آ گئی. میں نے ایک دن اقرار سے پوچھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سچ تو نہیں ہے کہیں؟ تو کہنے لگے تمہیں تو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے. ایک بڑے قریبی دوست ہیں، وہ ابھی تک یہی مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ لوگوں کو اس بات پہ یقین بھی آ جائے گا. کیونکہ جب بالکل آغاز تھا نا، ٹویٹر پر جب بہت زیادہ بحث چھڑی ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں کا تاثر کچھ اور تھا، لوگ اور طرح سے بات کرتے تھے. اب جب یہ عوامی تحریک کے طور پہ آ گیا اقرار، بہت سی جگہوں کے وزٹ کر رہے ہیں، نوجوانوں سے مل رہے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو اب اور طرح سے بات ہونے لگی ہے. لوگوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک شخص اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، وہ کہتا ہے آپ بن جائیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی کوئی بات کی. یہ کیوں تاثر آتا ہے کہ ایک ہی پارٹی کو آپ کی طرف سے یا اقرار کی طرف سے ہٹ کیا جاتا ہے؟ بہت سارے اور بھی جو دیگر پارٹیز ہیں وہ بھی تو بہت ساری غلطیاں، وہ یاد نہیں رکھا جاتا. کیا تو سب پہ، تنقید سب پہ کی جاتی ہے. اگر میں اپنے کریئر کی بھی بات کروں تو ہم کراچی میں بہت وقت گزار کے لاہور آئے، تقریباً 12 سال کا وقت وہاں گزرا. تو سندھ گورنمنٹ تھی اور وہاں پر ہم گورنمنٹ کے آفیسرز کو ہی بے نقاب کرتے تھے. ایون اقرار کا آپ پروگرام دیکھیں تو وہ سندھ حکومت کو ہی ہم بے نقاب کر رہے تھے نا ایک طرح سے، اداروں کو. وہ سب تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں. یا جب نون لیگ کی حکومت تھی جو کچھ، کیونکہ حکومت پر ہی اعتراض ہوگا. کیونکہ اس وقت تو دیکھیں نا، اس وقت اگر آپ نے حکومت لینی ہے تو اس وقت آپ نے موجودہ حکومت سے حکومت لینی ہے نا، تو وہ اصل میں آپ کی مخالف ہوئی. تو حکومت پہ ہی تنقید ہوتی ہے نا. لیکن وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت پہ نہیں ہو رہی، کہیں اور ہو رہی ہے. وہ بس ٹھیک ہے، لوگ جو سوچتے ہیں سوچنے دیں، آگے وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو مگر بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی عملی سیاست میں کل کو جلسے بھی کرتے نظر آئیں گے. تقریریں تو کی ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، تو تقریر کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن سیاست سے ریلیٹڈ تقریر میرا نہیں خیال. ویسے کسی چیز سے مجھے کسی بڑے نے یہ سکھایا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ 100% ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے ذہن کا اور اپنے قسمت نصیب کا بھی نہیں پتا ہوتا. میری چاہ اور ارادہ ایسا نہیں ہے، لیکن یو نیور نو. وہ جو بریک پہ جانا ہے، میں چاہوں گا کہ جو آپ کا سفر تھا انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایز اے جرنلسٹ کے طور پہ، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا، یا کوئی ایسا تجربہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے حافظے میں رہ گیا اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے، جس سے لوگ سیکھ سکیں، اپنی اصلاح بھی کر سکیں، کسی حوالے سے اسے روک بھی سکیں؟ تو وہ بھی شیئر کیجیے گا. دوسرے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سینئر تھیں یا اقرار سینئر تھی؟ یہ جو ہمارا یہ جو اسٹنگ آپریشن والے اور اس طرح کے جو اقرار کا پروگرام ہی پہلے شروع ہوا تھا، پھر اقرار کو. اور آپ ان سے کتنی جونیئر تھی پروگرام میں؟ ہاں
مور اور لیس کچھ مارک کا فرق ہوگا. اچھا اچھا اچھا. اچھا پروگرام پہلا انہوں دا شروع ہوا سینئر اے سن. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوڑے وقفے کے بعد واپس آتے. دیکھو خواتین نا صرف بہتر ہوتی ہیں, سینئر نہیں ہوتی ہیں, ذہن میں رکھیے آپ. یہ تسی اپنے دل نو مطمئن کر رہے ہیں, وہ بہتر ہوتی ہیں, سینئر نہیں ہوتی ہیں آپ کے گھر میں. وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں یا بہت خوبصورت ہوتی ہیں. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے, کوئی شک نہیں. ناظرین کہیں نہیں جائیے, چھوڑے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ خاتون محترمہ فرح اقرار صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے مرلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس میں؟ جی شاہ جی, فرح صاحبہ ہمارے ایک پروگرام میں سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے میرا کچھ سامان. تو یہ جادوئی پٹارا آپ کے سامنے موجود ہے, دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا نکالتا ہے. یہ فرمائیے کہ یہ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو فاطمہ نے ابھی اناؤنس کیا, مگر یہ بتائیے کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کوئی ایسی یاد, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے, پہلے آپ نے شیئر نہ کی جسے لوگ سیکھ بھی سکیں. بالکل. میں نا جو آج کل کی بچیاں ہیں اور جو خواتین ہیں ان سے ایک خاص بات کہنا چاہوں گی کہ محبت ایک بڑا پیارا جذبہ ہے, لیکن جو انسان آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے ذرا اس کو جانچ پرکھ لیں. کیونکہ ابھی لائف کوچنگ میں کرتی ہوں تو ایسی بہت سی بچیاں آتی ہیں جو محبت کے نام پر اتنا سفر کرتی ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار لیجئے, پھر ہم رشتہ لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے. وہ رشتہ تو پھر کبھی بھی نہیں آتا. کچھ لوگ یہاں تک ان کو مجبور کرتے ہیں کہ گھر کا سب ساز و سامان جمع کرو اور آ جاؤ تم میرے پاس, گھر والوں کو بعد میں منا لیں گے. وہ اپنے ساز و سامان سے بھی ہاتھ دھوتی ہیں, پھر وہ اس مشکل میں پڑ جاتی ہیں کہ اب ہم واپس گھر کیسے جائیں. ادھر بھی ایکسیپٹنس نہیں ہو پا رہی. تو پروگرام جب میں کیا کرتی تھی تو ایسی بہت سی بچیاں اس جگہ پر تھی جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہ اپنی اس بدنامی اور گھر کی بدنامی اور ایک گلٹ میں مبتلا ہو کر وہ کچھ کر رہی تھیں کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتی. وہ بہت تکلیف دہ ہے. تو یہاں تھوڑا سمجھداری سے کام لینا ہوگا بچیوں کو کہ آپ ضرور یہ دیکھ لیں کہ جو شخص یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوگا یہ باتیں بالکل سچ نہیں ہوتی, کیونکہ جو عزت دار انسان ہوگا وہ آپ کی عزت رکھے گا, آپ کے گھر والوں کی عزت رکھے گا, اور وہ شادی جی وہ اپنائے گا. تو یہ میں خواتین کے لیے ضرور کہنا چاہوں گی. یہ آپ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مشاہدے میں اور تجربے میں اور آپ کے حافظے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس نے بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کیا ہے, کیونکہ بہت سے کیسز اسی سے ریلیٹڈ آتے ہیں جہاں پر محبت میں دھوکہ کھا کے بچیاں زندگی میں وہ قدم اٹھا لیتی ہیں جو کہ پھر ان کی سمجھ سے بھی باہر ہو جاتا ہے, اور ان کو زندگی مطلب آپ سوچیں 360 اینگل چینج ہو جاتی ہے اور وہ بڑی مزریبل لائف گزار رہی ہوتی ہے. بعض اوقات گھر والے بھی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بلکہ مجھے یہاں سے ایک کیس بھی یاد آ گیا, دعا زہرا کا کیس, جہاں پر میں کہتی ہوں کہ ان کے والد صاحب نے جتنا فرملی کھڑے ہو کر اپنی بچی کا ساتھ دیا, اور وہ اس بات پر بالکل 100% کھڑے رہے کہ میری بچی کو ورگلایا گیا ہے, اس کو بہکایا گیا ہے, میں اس کو واپس لے کر جاؤں گا. واپس لے کر گئے اور آج وہ بچی خوش و خرم انداز میں اپنی زندگی گزار رہی ہے. یہ آپ نے فرح بڑی اہم بات کی. بنیادی بات تو یہی ہے کہ بچوں کو, بچیوں کو جو بھی معاشرتی اقدار ہیں, دینی اقدار ہیں, قانونی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے. مگر انسان ہے, کسی بھی شخص سے, کسی بھی خاندان میں کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں ان خاندان والوں کو بھی اپنے بچوں کو یہ ضرور اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے, سکھانا چاہیے کہ کھلاؤ سونے کرنے والا. دیکھو ان کو پتا ہوگا بھی بہت محبت کرتے ہیں اور ہم نے غلطی ہوئی, مگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو ہم جا کے اگر واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوگا کبھی بھی ہمارے اس کا. اب بچوں سے دوستی کریں آپ. بچوں کو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ روپ میں رکھیں یا ان سے بہت ڈسٹنس کریٹ کر لیں. جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ والد گھر آتے تھے تو بچے خوف زدہ ہوتے تھے, ماؤں نے ایک خوف بٹھایا ہوتا تھا, وہ کمروں میں بند ہو جاتے تھے. اب کے والد اگر اپنے بچوں سے, بچیوں سے خاص طور پر دوستی کر لیں گے تو ان کو زمانے کے نشیب و فراز بھی سکھا سکیں گے, اور بچے خوفزدہ نہیں ہوں گے کہ کوئی غلطی کر کے گھر آئیں گے تو ماں باپ سے کہہ سکیں گے. تو وہاں وہ سدھار والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے والدین اور بچوں کے درمیان. میں نے بھی شاہ جی نے کہا کہ